حدیث نمبر جو ہے 327 ہے۔ اس روایت کو امام بخاری بھی کتاب الوحی کے اندر لے کر آئے ہیں، اور یہ جو روایت میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، امام بخاری کی طویل روایتوں میں اس حدیث کا بھی شمار ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ اسلام لانے سے پہلے کی ایک بات کو بیان کرتے ہیں۔ روم کا ایک بادشاہ تھا جسے ہرقل کہا جاتا تھا۔ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ تمہارے نبی تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ انہوں نے اس بادشاہ کے دربار میں فرمایا کہ ہمارے نبی جو ہیں ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز ادا کرو، حق بولو، صدق سے کام لو، سچائی کے ساتھ بات کرو، زنا نہ کرو اور صلہ رحمی کرو۔ یہ ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہیں۔ اب آپ یہ کیا ہوا کیا تھا دربار کے اندر؟ قریش کے جو لوگ تھے وہ تجارت کیا کرتے تھے، کئی ملک شام جا رہے ہیں، کبھی ایران جا رہے ہیں، کبھی روم جا رہے ہیں۔ تو جب قریش کے لوگ مسلمان ہوئے اور یہ قافلہ لے کے چلے، ان کو خوف ہونے لگا کہ قریش کے لوگ تو مسلمان ہو گئے ہیں اور وہ ہمارے مخالف ہو گئے ہیں، اب ہماری تجارت کا کیا بنے گا، تجارت کا کیا ہوگا؟ تو جب یہ مکے کا قافلہ روم پہنچا نا، تو آپ نے قاصد بھیج کے اس قافلے کو بلوا لیا، اور بلانے کے بعد پوچھا اپنے ترجمان سے، جو تمہارے نبی کے نسب کے زیادہ قریب ہے نا، وہ مجھ سے آ کے بات کرے۔ اس میں سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب کیا گیا، کہ نسب کے اعتبار سے آپ زیادہ قریب تھے اس وقت جو موجود تھے۔ انہوں نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کیا ان کے خاندان میں پہلے کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ آپ نے جواب دیا نہیں، ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں ہوا۔ کیا ان کے خاندان میں کوئی نبی ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ جو تمہارے نبی ہیں جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، ان کی دعوت کو غریب لوگوں نے قبول کیا ہے کہ امیر لوگوں نے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، غریب لوگ ان پر ایمان لائے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا بھی کوئی ہے جو ایمان لانے کے بعد دین اسلام سے پھر گیا ہو؟ آپ نے فرمایا ایسا بھی کوئی نہیں ہے، کہ جو ایمان لے آتا ہے ایمان میں پختہ ہوتا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کیا اس پہ کوئی تہمت لگی ہے جھوٹ کی؟ آپ نے فرمایا ایسا بھی نہیں ہے، کہ کبھی تو جھوٹ بولا ہی نہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی ہم تو ان کو صادق الامین کے لقب سے یاد کرتے تھے، اور اب بھی نبی تو ہوتا ہی سچا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کیا وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ وعدہ خلافی بھی نہیں کرتے۔ کتنی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں کس کے؟ جو بادشاہ ہے روم کا، جسے ہرقل کہا جاتا ہے، ہرقل عرف عام میں اس کو ہرقل کہا جاتا ہے، تو اس دربار میں تعریف مصطفیٰ ہو رہی ہے۔ پھر اس نے پوچھا اچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ اب سمجھیے اس طرح کا خلاصہ، کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے، جو تم خدا کی عبادت کرتے ہو، بتوں کو پوجتے ہو، ان کو چھوڑ دو اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ نماز کا حکم ہمیں حکم دیتے ہیں، ہمیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، زنا کا ہمیں زنا سے بچاتے ہیں، یعنی کہ زنا نہ کرو اس سے روکتے ہیں، اور ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، صلہ رحمی کرو۔ اس نے کہا اچھا اگر تمہاری باتیں صحیح ہیں، جس نے کیا کہا جب بات مکمل ہو گئی، کہا اگر تمہاری باتیں صحیح ہیں تو پھر سن لو میری بات بھی، جس جگہ میں بیٹھا ہوا ہوں وہ اس کے بھی مالک ہو جائیں گے،
ابھی کون کہہ رہا ہے؟ بادشاہ، روم کا بادشاہ کہہ رہا ہے جس مقام پہ میں بیٹھا ہوں وہ میرے قدموں کے مالک بھی ہو جائیں گے. یعنی کہ اسے بھی معلوم تھا کہ مسلمانوں کے آقا مولا جو ہیں، ان کے صحابہ جو ہیں، یہ روم کو بھی فتح کر لیں گے. تبھی تو اس نے کہا تھا اس جگہ کے مالک ہو جائیں گے. اس نے کہا مجھے یہ تو معلوم تھا کہ ایک نبی پیدا ہونے والا ہے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا وہ تم میں سے ہوگا. اگر میں یہ جان لیتا کہ میں اس سے مل سکوں گا تو میں ضرور کوشش کرتا. یعنی کہ مجھے اس کی خبر نہیں ہے کہ میری ان سے ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی، زندگی ساتھ دے نہ دے، لیکن یاد رکھ لو اگر ملاقات میری ہو جاتی میں اس کی زیارت ضرور کرتا. امام بخاری اس لفظ کو دیکھو، فرماتے ہیں میں اس کی زیارت کرتا اور ان کے قدموں کو دھونا میں اپنے لیے سعادت سمجھتا. ماہ روم کا بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو دھونا کیا سمجھ رہا ہے؟ اپنی سعادت سمجھ رہا ہے. تو حضرات گرامی، یہ ہم نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل کے درس میں ہم بیان کریں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.